پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں ہم نے ایک بہت بڑا مائل سٹون اچیو کر لیا ہے، اور یہ مائل سٹون وہ ہے جس میں ایک 6 ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ جنہوں نے ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا جواب چاہیے کہ ہماری عدالتوں میں، ہمارے فیصلوں میں جو ہمیں دھمکایا جاتا ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ججز نے اس خط میں کچھ چیزیں ثبوت کے طور پر لکھ کے بھی چیف جسٹس کو بھیجی۔ اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ درخواست کی کہ ہمیں گائیڈ لائن دی جائے کہ ہم نے اس طرح کے جو افسران ہیں جو ہمیں دھمکاتے ہیں ان پہ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اور ان چیزوں کو ثابت کیسے کرنا ہے کہ وہ ہمارے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا آپ سب کو پتہ ہوگا۔ 2018 میں جسٹس شوکت صدیقی جنہوں نے ایک بار کونسل کے ہال میں یہ انکشافات کیے تھے کہ خفیہ ایجنسیز کے لوگ پورے عدالتی نظام پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بینچز جو بنتے ہیں اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، کون سا جج بینچ میں ہوگا یا نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے بینچز بنواتے ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے کرواتے ہیں یا ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں ایز اے جج جب سرو کر رہا تھا تو چیف جسٹس کو ایک خط لکھا گیا کہ آپ جو یہ بینچ بنا رہے ہیں اس میں صدیقی صاحب کو ایڈ نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے سارے فیصلے غلط ہو جائیں گے اور ہم نے ایک مخصوص پارٹی کے لوگوں کو الیکشن سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنے دینا۔ تو یہ خط اس وقت لکھا جا چکا ہے اور تاریخ میں ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، اور پوری عوام کے سامنے عدالتی نظام اور سسٹم کو ان ججز نے بے نقاب بھی کیا ہے۔ آج اس پہ جوڈیشل کونسل کی طرف سے، چیف جسٹس کی طرف سے ایک 7 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے جس میں 7 ججز، جس میں سے جسٹس اطہر اللہ اطہر، جسٹس اطہر اور اس طرح کے مندو خیل اور کوئی 5 اور ججز جو ہیں جس میں سے ایک خاتون بھی ہیں، وہ اس کا حصہ ہوں گی۔ اور اس سے پہلے ایک کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا جس کو ایک ریٹائرڈ جج نے سپروائز کرنا تھا، لیکن پریشر کے باعث کیونکہ پورے ملک میں جو جید قسم کے وکلاء ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا اور ایک خط لکھا اور اس پہ سائن کیے اور چیف جسٹس کو بھیجا گیا کہ ہم یہ منظور ہمیں نہیں ہے کہ ایک حکومتی کمیشن سرونگ ججز اور ایک ریٹائرڈ جج سرونگ ججز کو پیش کرے گا اور اس سے تفتیش کرے گا یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بڑھائے گا۔ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم فل کورٹ یا ججز جو ہے سپریم کورٹ کے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں تاکہ جو معاملہ ہے وہ حل ہو سکے اور آئندہ آنے والے فیوچر میں اس طرح کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ تو اب وہ بینچ بنا دیا گیا ہے اور آئی تھنک کل کی ڈیٹ میں 11:30 بجے اس بینچ کا سنوائی کا آغاز ہوگا، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پہ مزید کیا کارروائی ہوئی۔